لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى في موضع آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، وفي رواية فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي، اور كما قال عليه الصلاة والسلام ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون سب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون سب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ محترم سامعین اور نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بڑا ہی کرم ہے، احسان ہے کہ ہم سب دینی ماحول کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ دین سے کچھ رشتہ ہے، ناتا ہے، تعلق ہے، جس کے نتیجے میں ہم سے دینداری کے کچھ کام ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ دینی خدمت اگر ہم سے ہو جاتی ہے تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ ہمارے لیے ایک ماحول سازگار بنایا ہے، ایک ایسا ماحول دیا ہے کہ جس کے اندر ہم رہتے ہوئے امن سے، سکون سے، چین سے، اطمینان سے جو دینی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں دے رہے ہیں۔ ورنہ تو تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے سے اور دنیاوی خبروں کو سننے سے اس بات کا بہت اچھی طریقے سے اندازہ آپ کو بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پر ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے، دین کی خدمت کرنا مشکل بنایا جا رہا ہے، اور امن و سکون کو بگاڑا جا رہا ہے۔ تو یقیناً ہمارے لیے ایک تشویشناک گھڑی ہے، مشکل کن مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور اپنے کام اور اپنی کوششوں کو جاری رکھنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کانٹوں میں جو پلتا ہے، شعلوں میں جو کھلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تقدیر بدلتا ہے۔ تو جن پر حالات نہ آئے، جس پر مصیبتیں پریشانیاں نہ آئے اور پھر وہ کچھ بن جائے تو پھر اس کے اندر دیر پائے گی اور ہمیشگی دوام نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ کب ٹھیک ٹھاک رہے گا اور کب اس کے اندر گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جب حالات آتے ہیں، پھر انسان جب سدھرتا ہے، کسی بھی کام میں کچھ پریشانی ہوتی ہے، اس کے بعد جب آسانیاں ملتی ہے تو قرآن کا بھی اعلان ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو کچھ پریشانی اٹھا کے ہمیشہ کے لیے آسانی مل جائے، یہ بہت بہتر ہے اس آسانی سے کہ جو پریشانی کے ساتھ گھرے ہوئے ہو۔ یہ ساری تمہیدات باندھنے کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں
کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو، ایک گروپ ایسا ہو کہ جو امر بالمعروف کرے، اچھی باتوں کا حکم کرے، داعی الی الخیر ہو، اور نہیں عن المنکر کرے، بری باتوں سے روکے، برے باتوں سے لوگوں کو ٹوکے۔ اولئک هم المفلحون، یہ کون سے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کو کیا تمغہ اور کیا سرٹیفکیٹ دی جائے گی؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ میرے محترم، اس سے پہلے ہفتے آپ کے سامنے ہم نے تھوڑی سی بات رکھی تھی، ایک بات کے ضمن میں بات آ گئی تھی، لیکن اب ضرورت ایسی محسوس ہو رہی کہ اس کو مکمل طور پہ آپ کے سامنے بات ایسی رکھی جائے جس سے بالکل صاف ہو جائے۔ جو سرزمین مقدس قرآن کی وحی کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، جس سرزمین پر ہمارے اور آپ کے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے بت کا گہوارہ بنا ہوا تھا، وہاں پر عورتوں کا جینا مشکل اور بچیوں کا جینا ناممکن سا قرار دیا گیا تھا، جہاں پر لوگ مردار کھاتے تھے، حرام حلال کی کوئی پہچان نہیں تھی، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکیاں کی جاتی تھی، عزت و عصمت تار تار کیے جا رہے تھے، لوگوں کو بالکل برباد کیا جا رہا تھا۔ اگر ذرا سی بات پہ جھگڑے ہو جاتے تو 100-200 سال تک آسانیاں سے جھگڑا چلا کرتی تھی۔ ایسی سرزمین کا انتخاب اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ کیوں؟ کہ اس سرزمین کو پاک کرنا ہے بتوں سے، اس سرزمین کو پاک کرنا ہے گندگیوں سے، اس سرزمین کو پاک کرنا تھا شراب سے، کباب سے، جوئے سے، بدماشیوں سے، فحاشی سے اور ریانیت سے، ان تمام گندگیوں سے اس سرزمین کو پاک کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حرم میں سے مکہ معظمہ اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا انتخاب کیا، کہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جہاں سے پورے دنیا کے اندر اور چہار ڈانگ کا عالم کے اندر اسلام کو اللہ رب العالمین نے پھیلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سارے صحابہ کرام پورے دنیا میں پھیلتے ہیں اور دین کو پھیلاتے ہیں۔ وہی کام، وہی انداز اور وہی طریقہ آج بھی چلا آ رہا ہے، اور آج بھی لوگ ایسے کام کر رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی روشنی کو پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں، ان لوگوں سے بے طلب اور بے یار و مددگار لوگوں تک پہنچتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ وہ کام آج بھی چل رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے شکلوں کے اندر اختلاف ہوا ہے، شکلیں بدل گئی، لیکن کام وہی ہے۔ تھوڑی مشکل والا کام وہ تھا، تھوڑی آسانی اس میں ہو گئی، لیکن کام یکساں ہے۔ وہ الگ بات ہے ان کی فضیلت سے تھوڑی سی روشنی اسے بھی ملتی ہے، اور اسے بھی وہ فضیلت تھوڑی بہت حاصل ہوتی ہے، ثواب اس پہ بھی ملے گا، لیکن بات یہی نہیں رکتی ہے، بات اس سے کہیں اور آگے بڑھ جاتی ہے کہ جس سرزمین مقدس کو قرآن کی وحی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آغاز کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اختیار کیا، انتخاب کیا، اس سرزمین پر آج فحاشی، برائی، بربادیوں، سینما ہال، ہر چیز کے اڈے کھولے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں وہاں پر جہاں پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، یہ سارے کام وہاں ہو رہے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان موجود ہوں گے۔ اس سرزمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں کہ جس سرزمین پر ہمارے اور آپ کے اکابر علماء دیوبند میں سے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں تو وہ اپنے جوتے کو تقریباً 14 میل پہلے اتار لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ سرزمین ریتیلی ہے، اس کے اندر کنکر ہے، پتھر ہے، آپ کے پیر میں زخم ہو جائے گا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ قاسم کے گستاخ جوتے اس جگہ پر پڑے جس جگہ پر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک 1400 سال پہلے پڑے ہو۔ اتنا ادب و احترام کرنے والے لوگ بھی ہمارے اندر موجود ہوئے ہیں، لیکن اس سرزمین کو آج یہ ساری عریانیت، بربادی اور فحاشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور پابندی لگی ہے تو کس پہ لگی ہے؟ پابندی لگی ہے تو اس گروہ پر، اس گروپ پر، اس جماعت پر لگی ہے کہ جس جماعت کو روکنا، جسے پابند کرنا، جسے بینڈ کرنا، جس کے اوپر پابندی لگانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔
ظاہر سی بات ہے اللہ کے دیوانے پر، اللہ کے پروانے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے پروانے پر اگر کوئی پابندی لگائے گا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی ستارے پہ تھوکنا چاہتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ستارے پہ تھوکنا چاہے تو تھوک اوپر پھینکے گا، وہ تھوک خود اس کے منہ پہ آگے گرے گا، اس ستارے کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ یہی حال آج اس کام کا ہے، یہ کام ستاروں کے مانند چمک رہا ہے۔ تبلیغ اور دعوت کا کام بالکل عروج پر ہے، لوگ اس میں جڑتے ہیں، وہ بچھڑے ہوئے لوگ، گرے پڑے لوگ، جسے نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، زندگی گزارنے کا طور طریقہ کچھ بھی نہیں آتا، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کسی بھی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں، شراب خانوں میں ہے، جنا کے اڈوں میں ہے، ہر جگہ گانے بجانے، ہر جگہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں تک وہ پہنچتے ہیں، بے طلب بن کر بے طلبوں کے پاس پہنچتے ہیں اور خوشامد کر کے پیار محبت سے لا کے انہیں مسجد کے سے جوڑتے ہیں۔ اس پہ پابندی لگا ہے کہ یہ دہشت گردی پھیلانے والی جماعت ہے، حالانکہ دہشت گردوں کو دہشت گردی سے روکنے والی جماعت ہے۔ اس پہ یہ الزام لگا ہے کہ یہ قبر پرست جماعت ہے، حالانکہ دعوت والے ساتھی، تبلیغ والے ساتھی جو کام کرتے ہیں، جو خدمت انجام دیتے ہیں، اگر کوئی قبر پرست ہو، قبر پر چادر چڑھانے والے ہو، قبر کو سجدہ کرنے والے، اسے پیار محبت سے سمجھاتے ہیں کہ بھائیو قبر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا تو سب سے پہلا بول ہی ایسا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ جماعت کیسے قبر پرست ہو سکتی ہے؟ ایک الزام یہ لگا کہ یہ قبر پرست ہے، بدعتی ہے، صوفی جماعت ہے، اور آخر میں الزام لگا دیا گیا اس جماعت پر کہ یہ دہشت گردی کا دروازہ کھولنے والی جماعت ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ یہ دین ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا اور یہ دین ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن جب انسان اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چڑھتا ہے، منمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، شریعت و سنت کو پس پشت ڈال دیتا ہے، یہ سارے خرافات اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا ہے، اور مقدس سرزمین کو جب برائی کا اڈا، یہودیوں کے ہتھ کنڈے اور یہودیوں کے ساری سازش کے تحت اس زمین کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر یہ پابندی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ پھر یہ پابندی ان جماعتوں پر لگتی ہے جو جماعت افریقہ کے جنگلوں، بیابانوں میں، ہندوستان کے ریگستانوں میں، پہاڑ میں، ہر جگہ گھومتی پھرتی ہے، صرف ایک مقصد لے کر کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے کیسے جڑ جائے۔ اس کے علاوہ اس جماعت کا کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ان کے درمیان اس کی کوئی اور اہمیت نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی نہیں ہے کہ سال اگر لگا کے آئیں گے تو لوگ آپ کا پھول کا ہار پہنائیں گے، آپ کا بڑا استقبال کریں گے، کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم میں سے لوگ حاجی ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، حج کر کے جب آتے ہیں تو پورا خاندان والا ایئرپورٹ پہ موجود ہوتا ہے کہ بھائی استقبال کریں گے، حج کر کے آئیں، لیکن بیچارے چلا میں جانے والے، 4 مہینے میں جانے والے، سال لگانے والے جب یہ آتے ہیں گھر تو کوئی اس کا استقبال بھی نہیں کیا جاتا۔ اتنے بے لوث خدمت کرنے والوں کے ساتھ اپنا بوریا، اپنے بستر، سب کچھ اپنے کندھوں پر لادنے والوں کے اوپر یہ الزامات آج لگا دیے گئے۔ میرے محترم، بہت افسوس کا مقام ہے، جتنا بھی اس پہ افسوس کیا جائے کم ہے۔ ہوگا کیا؟ اس طرح دھیرے دھیرے سارے دینی جماعت جو بھی تنظیم ہے سب پر پابندی لگا کے پھر منمانی وہ کی جائے گی۔ پابندی آج وہاں سے لگی ہے، اسی طرح کرونا وائرس کے سلسلے میں ایسا ہوا تھا کہ وہاں پہ نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی گئی، سوشل ڈسٹینسنگ وہاں پہ کیا گیا، پھر ساری مسجدوں کے اندر وہ پابندی لگائی گئی اور وہ ساری ڈسٹینس ہمیں اپنانا پڑا۔ تو آج وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے، انڈیا کے کیا کہتے ہیں میڈیا بھی اس آواز کو اٹھا دیا گیا ہے، پتہ نہیں نیپال میں کیا ہوا ہے، لیکن میرے محترم ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں حالات کے آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بعض اکابر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات آنا بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ جس جماعت کو سوشل میڈیا پہ کبھی وائرل نہیں کیا گیا، جس جماعت کے کام کو کبھی ٹی وی پہ بیان نہیں کیا گیا، یہ دھیرے دھیرے چپ کے مسجد در مسجد کرنے والی جماعت، محلوں میں، ٹولوں میں، جنگلوں میں، کھیتوں میں گشت کرنے والی جماعت، آج اس کو میڈیا پہ چرچا ہوا ہے تاکہ باطل کو بھی پتہ چل جائے کہ اس جماعت کے اندر اتنی پاور ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس جماعت کا کوئی سر پیر نہ ہو، بلکہ بہت عظیم قربانیوں کے ساتھ علماء کرام کی رہنمائی میں، علماء کرام کی رہبری میں اور ساری کیا کہتے ہیں ان کی ذمہ داری میں کام کو چلایا گیا تھا۔ انسان کی ہدایت کے لیے 3 راستے اپنائے جا سکتے ہیں۔ ایک تو مدارس کا راستہ ہے کہ جہاں ہم اپنے نونہال اور اپنے قوم کے بچوں کو تربیت کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے اور قال اللہ قال رسول پڑھنے کے لیے وہاں پہ داخل کرا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی تربیت ہوگی، وہاں وہ اپنی کیا کہتے ہیں اچھائی اور برائی کو پہچانے گا، اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے سیکھیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جائے، وہاں پہ اپنا وقت لگائے، اپنی تربیت کرے، اپنی اصلاح اعمال کرے، اپنے اخلاق کو چینج کرے، بدلے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے۔ لیکن اب اتنا ٹائم کسے ہے؟ جو بیچارے بوڑھے ہو گئے یا جوان ہو گئے، مدرسے نہیں جا سکتے، خانقاہ جانے کے لیے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں، ان کے لیے ترتیب نکالی گئی ہے
اور نکالی گئی تھی کہ وہ دعوت میں لگ کر کچھ وقت کے لیے چلا جائے، تھوڑی سی چینجنگ آئیں گی، پھر دوبارہ چلا جائے، پھر تھوڑی چینجنگ آئیں گی، پھر دوبارہ چلا جائے. اس طرح اگر اس راستے میں چلتا رہے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے کچھ طور طریقے ایسے سیکھ جاتے ہیں، کچھ امور ایسے جان لیتے ہیں کہ جس کی روشنی میں دین زندگی گزارتے ہیں، پھر ان کو علماء سے مناسبت ہو جاتی ہے. اصل تو لوگوں کو علماء سے جوڑنا مقصود تھا کہ لوگ جو دین سے بچھڑے ہوئے، دین کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ پتہ نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے، پاکی کیسے حاصل کریں گے، تو ڈائریکٹ اگر اسے کہا جائے کہ بھائی مولانا صاحب سے آپ بالکل کنیکشن کر لیے، تو کہتے مولانا صاحب کے پاس نہیں جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں سے ملانے کے لیے کیسے اس کے دل میں قدر اور اہمیت، دین کی اہمیت اس کے دل میں کیسے پیدا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے طریقہ اپنایا گیا کہ اس راستے میں نکل کر یہ سارے کام کریں گے. پھر جب اس راستے میں کچھ روشنی انہیں ملے گی تو پھر یہ اپنے علماء سے، اپنے محلے کے اور مقامی علماء سے اپنا رشتہ تعلق جوڑیں گے، پھر اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. وہ الگ بات ہے اس میں کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی ہے دوسری بات ہے، لیکن میرے محترم اتنی عظیم الشان اور ایسی کیا کہتے بابرکت اور فضیلت والے کام جس کی مرضی کرے جس کی مرضی نہ کرے، لیکن کیا کہتے اس کے اوپر الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا حملہ ہے. ایسا حملہ ہے کہ اگر اس جماعت کی کارکردگی بیان کی جائے اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن میرے محترم اس جماعت نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور جماعت کو، کوئی اور تنظیم کو نہیں لا کے بٹھایا جا سکتا ہے. اس کی محنت سے لاکھوں نہیں بلکہ لاکھ سے بڑھ کے لوگوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کی ہیں. بہت سے لوگ سے ہماری ملاقات ایسی ہے، زکوٰۃ کبھی زندگی میں ادا نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب اس راستے میں لگا ہے تو 25-25 سال کا زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے 25 سال کی زکوٰۃ باقی ہمارے اوپر کیسے ادا ہوگا. تو یہ دین کی برکت ہی تو ہے، یہ وہی قرآن، یہی وہی فکر تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی ہے، وہاں پہ صرف اور صرف لوگوں کے پاس دعوت لے کے پہنچے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں. طائف کے میدانوں میں آپ کے ساتھ کون سا حشر نہیں کیا گیا، کون سے ظلم و زیادتی نہیں کی گئی، لیکن سارے کچھ جھیلا جا رہا ہے، سب کچھ جھیلا جا رہا ہے. کیوں کہ اللہ کے بندے جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی شریعت کو نہیں جانتے ہیں، اسلام کو نہیں جانتے، ان تک دین پہنچ جائے. طائف کے پہاڑیوں میں، طائف کے میدانوں میں جب آپ پر پتھر پڑے ہیں، آپ واپس ہونے لگے ہیں، فرشتے آ گئے پہاڑ والے، اور فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے کہ ہم پہاڑوں کو ملا دیں گے اور ان کو کچل کے رکھ دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مجھے اس بات کی امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے، اس کی آگے والی نسلیں جو آئے گی، آنے والی جو ان کی نسل آئے گی، وہ ضرور ایمان لائے گی. اور اس کا نتیجہ نکلا. ہندوستان کو فتح کرنے والے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں آئے تھے، تقریباً ان کی عمر 18 یا 19 سال بتائی جاتی ہے. اس عمر میں آ کے انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا ہے. ہندوستان کے میں راجہ مہاراجہ رہا کرتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے. جب وہ آئے اور انہوں نے اسلام اور عدل اور انصاف کو قائم کیا تو پھر یہاں کے لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہوئے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو انہوں نے تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے. بالکل بات بے سود ہے، غلط ہے، الزام ہے، اتہام ہے. بلکہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے. صحابہ کرام سے کوئی پوچھتے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، تو اشارہ کر دیتے کسی کے صاحب کی طرف کہ بھائی اسے دیکھ لو، یہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے، اگر تمہیں بننا ہے تو اس طرح بن جاؤ. وہ الگ بات ہے. ہمارا اسلام آج کتابوں میں ہے، ہمارا اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. ہم بولتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے، ہمارا قول اور فعل میں تضاد ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن میرے محترم اتنا بڑا الزام بھی تو صحیح نہیں ہے. جو جماعت، جو تنظیم، جو تحریک لوگوں کی بھلائی کے لیے اور سب سے بڑا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے، اس پہ کوئی عوض نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں. لوگوں کے پیر پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے، داڑیاں کھجا کے، خوش آمدے کر کے مسجد لانے والی ہے، اس پہ پابندی، اس پہ اتنا بڑا الزام کہ دہشت گردی کو پھیلانے والی جماعت ہے، دہشت گردی کا دروازہ ہے. یقیناً یہ افسوس کن ہے، بہت افسوسناک بات ہے. پھر یہ بدعتی ہے، قبر پرست جماعت ہے. یہ بالکل بھی بدعتی جماعت نہیں ہے. ان کے عقائد بالکل الحمدللہ درست ہے. ان کے عقائد وہی ہے جو علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند کے عقائد ہے. یہ بالکل قبر پرست نہیں ہے، قبر پہ چادریں یہ نہیں چڑھاتے. بلکہ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واقعہ ہے، وقت کم ہوگا ہمارے پاس، میں واقعہ کا شارٹ بیان کرنا چاہتا ہوں. عرب کے اندر اس سے جب علماء عرب نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ایک کارگزاری آپ سن لے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ تسلی ہو جائے.
کہا کیا سنانا چاہتے ہیں سنائیے. وہاں کے علماء مشائخ بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان کے زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک کارگزاری ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ اب عرس چلنے والا ہے, اجمیر شریف میں عرس جاری ہے, تم جاؤ وہاں کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ دو. اب ظاہر سی بات ہے بریلی دیوبندی کا جھگڑا الگ چلتا ہے, پھر قبر والے اور کیا کہتے ہیں غیر قبر والے سے دشمنی الگ چلتی ہے. تو مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حکم حضرت نے دے دیے, لیکن اس کی تکمیل کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا, کیسے اس کو پورا کیا جائے. تو میں یہاں سے گیا اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ مزار کے پاس وہاں جو لوگ مزاور تھے, جو ماننے والے تھے, وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی چادر چڑھا رہا ہے, کوئی کچھ اور کر رہا ہے, کوئی منتیں مانگ رہا ہے, یہ سارا کام کر رہا تھا. اس میں ہم نے اعلان کیا اب اس کو اعلان کیسے کیا جائے, کیسے اس کو سمجھایا جائے. اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ انکار کر دے گا تو جو کچھ ایمان تھوڑا بہت بچا گا وہ بھی ختم ہو جائے گا. حدیث میں لکھا ہے انکار کر دے گا. تو حضرت نے وہاں پہ بہت زبردست انداز اپنایا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ خواجہ کے دیوانے ہیں وہ آئے میرے پاس بیٹھے, میں خواجہ کی داستان سناؤں گا. اس طرح کر کے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کیا ہے. 2-4 مرتبہ کھڑے ہوئے اعلان کے پھر بیٹھ جاتے تھے, بالکل مجنونہ ایک جنون کی کیفیت میں کھڑے ہوتے ہیں, اعلان کرتے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ لوگ ان کے پاس آئے کہ حضرت بتائیے خواجہ کے دیوانے ہم ہیں, خواجہ کے دیوانے ہم ہیں. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ تم خواجہ کو مانتے ہو, یہ سارے کام کرتے ہو, لیکن پتہ بھی ہے کہ خواجہ کا نام کیا تھا, پتہ بھی خواجہ نے کام کیا کیا ہے, پتہ بھی خواجہ نے اتنی ساری کوشش کر کے یہ سارے کام کیسے ہوئے. تو لوگوں نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو تقریباً 20-25 آدمی کو لے کر وہاں سے وہ روانہ ہوئے, دوسری جگہ گئے. کہا کہ آؤ مسجد میں ہم بتائیں گے خواجہ کیا کام کیا کرتے تھے, کیا کوشش کی, ان کی خدمت کیا ہے, ان کے نام کیا تھے, خاندان کیا تھا. پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ساری بات, اسلام کے ساری بات بتائیں گے. خواجہ نے یہ فرمایا, خواجہ نے یہ بھی کہا ہے, خواجہ نے یہ بھی کہا. اس طرح کرتے کرتے تقریباً 40 لوگ کو انہوں نے درست عقائد, درست نتیجے پہ لائے 40 دن کے اندر. پھر دیوبند کا اور بھی کیا کہتے ہیں بہت ساری جگہ کو ان کو معائنہ کرا کے پھر کیا کہتے ہیں مرکز نظام الدین کے اندر لاتے ہیں. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدم میں ڈال دیتے ہیں کہ حضرت جتنے بس میں میرا تھا اتنا میں نے کیا, یہ 40 آدمی تیار ہے. بہت لمبا ہے, کیا کہتے ہیں لمبی داستان ہے, لمبا واقعہ ہے. تو انہوں نے اس طرح کر کے لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کی ساری کوشش کی ہے. پھر وہاں کے علماء نے, عرب نے سنا یہ کوشش آپ کی ہے, تو کہا کہ بالکل آپ کا صحیح کرتے ہیں اور یہ صحیح کام کرتے ہیں. یہ جو آج جماعت پہ الزام لگا ہے یہ غلط فہمی کی وجہ سے اور کچھ غلط کاریوں کی وجہ سے الزام لگا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں یا تو حکومت کو وہاں پہ اپنی کیا کہتے ہیں قانون کی وجہ سے یہ پابندی لگانی پڑی ہے کہ جب حکومت کو کہیں پتہ چل جائے کہ ہماری حکومت میں کچھ نقصان ہونے والا ہے تو وہ اس طرح کی پابندی لگاتے ہیں. تو اس سے ہمیں گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. دینی تنظیم پر اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں اور یہ ایسا کیا کہتے ہیں گروہ ہے, ایسی جماعت ہے جو بالکل کھلا ہوا ہے, جس کے کام اوپن ہیں. وہ الگ بات ہے کچھ غلطی کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے, لیکن مکمل طور پر اس کو یہ کہہ دینا کہ دہشت گردی کا دروازہ ہے یا یہ کہہ دینا کہ کیا کہتے ہیں بدعتی جماعت ہے, قبر پرست ہے, یہ بالکل بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کہتے آ کے اگر دیکھے تو کبھی وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے. تو میرے محترم یہ بہت عظمت والی کام ہے, بہت عظیم کام ہے. اس کا شریعت سے سنت سے رشتہ ہے, تعلق ہے. یہی کم رشتہ کیا ہے کہ اس میں جڑنے کے بعد لوگ کم سے کم دین سے قریب ہوتے ہیں, علماء سے جڑتے ہیں اور اپنے دینی مسائل کا حل کرتے ہیں. اور اس میں امیروں سے زیادہ غریب لوگ کیا کہتے ہیں اس کام میں لگتے ہیں, اپنی دینی حالات کو درست کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فطوبى للغرباء, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام شروع ہوا ہے غریبوں لوگوں سے, پھر لوٹ جائے گا غریبوں کی طرف. غریبوں کے لیے مبارک ہو, مبارکبادی ہو. ایک اور روایت ہے فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی, کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو لوگوں کے فساد کیے ہوئے, لوگ جو بگاڑ دین میں پیدا کر دیا ہے ان کو درست کریں گے, صحیح راستے پہ لائیں گے, صحیح رخ اس کو لائیں گے. جو سنت ہماری مٹا دی گئی اس سنت کو وہ زندہ کریں گے, تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو, مبارک ہو. علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق اس کو اگر کسی جماعت پہ فٹ کیا جائے تو اس میں ایک تبلیغ جماعت کا بھی نام آ جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کچھ غلطی کچھ غلط فہمی کچھ کیا جزیات میں کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن اس کوتاہی کی وجہ سے پوری جماعت پہ الزام لگانا بالکل بے سود ہے, بالکل بے سیر و پیر کی یہ بات ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو مخالفت بھی نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کمی کوتاہی نظر آتی ہے ہم پیار سے جا کے اس کو سمجھا دیں گے کہ بھائی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, یہ کوتاہی آپ کی, اس کو درست کر لینا چاہیے. ایسا نہ کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں اور ہم اٹھ پٹائیں الزام ڈال لیں, ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیوں کہ یہ بڑے علماء نے کیا کہتے ہیں اس کام کو شروع کیا ہے. اس کام کا آخری میں تعلق دارالعلوم دیوبند سے ملتا ہے, اور یقین مانیے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے آج تک کسی غلط کام کو ہونے نہیں دیا ہے.
جس تنظیم جس جماعت نے بھی کیا کہتے ہیں غلطی قدم اٹھائی ہے اس پہ سب سے پہلا فتویٰ اگر کسی کا لگتا ہے تو دارالعلوم دیوبند کا لگتا ہے. وہ الگ بات ہے ہمارے آپس میں کچھ اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن مجموعی طور پہ کسی کام کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کے جزئیات میں کچھ کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کو عمومی طور پر ہم غلط بالکل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سوچا تھا یہ بات کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں. جو نیوز ہو گئے سنتے ہیں تو ہمارا دماغ بالکل یہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہونے والا ہے. کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس طرح کی پابندی پہلے بھی لگائی تھی سعودی عرب نے اب بھی لگائی ہے. برائیوں کے راستے آسان کیے جا رہے ہیں اچھائیوں کا راستہ بند کیا جا رہا ہے. تو یقیناً سوچ سکتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو ضرور بڑی چیز ہونے والی ہے. اللہ اسلام کی ایمان والوں کی اور اس کام کرنے والوں کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے. ہم دعا کریں گے اپنی دعاؤں میں ضرور ان کو دعا کریں گے. تمام مسلمانوں کے لیے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. وہاں تو علماء کے اوپر ایسی پابندی ہے کہ بہت سے علماء حق بولنے کی وجہ سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں. بہت سی کی زندگیاں ختم کر دی گئی ہے. یہ سارے کام وہاں ہو رہے ہیں. جو علماء سلفی ہے ان کو بھی ان کے ساتھ بھی یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ وہاں کی حکومتوں کو صحیح سمجھ دے اور صحیح کام کرنے کی انہیں توفیق دے اور برائی اور عریانیت اور جو فحاشی وہ پھیلائے جا رہے ہیں ان سے اللہ انہیں بچنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت سے باقی وہ سنت ادا کر لیں.